اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل آفسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں. آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی، اور وہ گولی، یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے. اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا، وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے
گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور پیس کے لیے, اس امن کے لیے, اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا, اور انشاءاللہ تعالی اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے, ڈگمگا رہی ہے, اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا, آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, پیسفل پرامن مظاہرہ تھا, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتایا, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی.